بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 نصیحتوں میں سے دوسری نصیحت، سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ گناہ زندگی کے مقصد کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ کی حقیقت حق تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حق کی تعظیم کی خلاف ورزی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہری ہو یا باطنی، آدمی کے دین اور تعلق مع اللہ کو برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب کے فوراً بعد ہی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ علم یعنی قرآنی و نبوی علم دو چیزوں کی طرف آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا کام کرنا چاہیے، دوسری چیز کن کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک کو معروفات، دوسرے کو منکرات کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں معروفات یعنی نیکی کا اور منکرات یعنی بدی اور گناہ کا نام ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دونوں حکموں کو بجا لانا ہے، کیونکہ دونوں کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بندوں کو دونوں باتوں کی طرف برابر توجہ دلائی گئی، ان پر عمل کرنے کا اور ان کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا، ارشاد خداوندی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ ایک اور جگہ خدا کا فرمان ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایک دوسری جگہ خدا کا فرمان ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دیکھیے پہلی آیت میں اس امت کی خصوصیت اور فرض منصبی و ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا کام اور ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ انسانیت کے درمیان اچھی باتوں کو پھیلاتے اور بری باتوں سے انسانیت کو منع کرتے اور روکتے رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں اس امت کو بطور خاص حکم دیا گیا کہ اگر تم یہود و نصارہ جیسے برے انجام سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو تمہارے درمیان ایک جماعت ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتی رہے، اس سلسلے میں یاد دہانی اور مذاکرہ کرتی رہے۔ تیسری آیت میں یہود و نصارہ میں سے بعض لوگوں کی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہے تعریف کی گئی ہے، انہیں مومن اور صالح بندے قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان زندگی میں اچھے برے سبھی کام کرتا رہتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ اچھے کام کرو، برے کام مت کرو۔ جب علم آ جائے گا تو اچھے برے کی تمیز معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک عقل مند اور ایماندار بندے کو جیسے جیسے اچھی باتیں معلوم ہوتی جائیں گی وہ کرتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے بری باتوں کا علم ہوتا چلا جائے گا وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا اور دور رہتا ہوگا۔ اسی کا نام ایمان اور فرمانبرداری ہے، جس سے مقصد حیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف کرتا ہے یعنی اچھے کام کو چھوڑ دیتا ہے اور برے کام کو کرتا ہے تو وہ گناہگار اور نافرمان ہے اور زندگی کے مقصد کو کھوٹا کرنے والا ہے یعنی کھو دینے والا ہے۔ نیکی نہ کرنا بھی گناہ ہے، برائی کا مرتکب ہونا بھی گناہ ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہگار خواہ نیکی نہ کرنے کا مجرم ہو خواہ بدی اور برائی کا مرتکب ہو، کامیابی کے اعتبار سے بڑے خطرے میں ہے۔ اس لیے ہر مومن کو گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ گناہ کا تعلق تمام اعمال سے ہے، اور اعمال تین طرح کے ہیں۔ پہلے اعمال قلب یعنی دل سے سرزد ہونے والے اعمال، دوسرے اعمال زبان سے سرزد ہونے والے اعمال، تیسرے اعمال
اعمال اعمال جوارح یعنی جسم کے ظاہری اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال۔ اب مثلا دل کو صبر و شکر کرنے کا حکم دیا گیا مگر وہ بے صبری اور ناشکری کرے تو یہ گناہ ہے۔ دل کو حسد و کینے سے منع کیا گیا پھر بھی وہ کسی سے حسد رکھے یا کینہ رکھے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طرح زبان کو مثلا تلاوت قرآن کا حکم دیا گیا مگر وہ قرآن سیکھنا اور تلاوت کرنا نہیں چاہتی تو یہ زبان کا گناہ ہے۔ جھوٹ، غیبت وغیرہ سے روکا گیا مگر زبان ان امور کا ارتکاب کرتی رہتی ہے تو یہ زبان کا گناہ ہوا۔ اسی طرح مثلا آنکھ کو، کان کو، ہاتھ، پیر، پیٹ اور شرمگاہ سے متعلق کچھ کرنے کے احکام دیے گئے، کچھ بچنے کے، تو اگر یہ اعضاء کرنے کے کاموں کو قصداً ترک کر دے یعنی چھوڑ دے اور بچنے کے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو یہ اعضاء و جوارح کے گناہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مومن کو ایجابی اور سلبی یعنی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے بچتے رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۔ میرے عزیز دوستوں، اگر تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان کے جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔